علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ اس میں ہم اپنی طاقت بھر تھوڑی بہت عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اب اس ماہ مبارک کے ختم ہونے کے کچھ ساعتیں باقی رہ گئیں، ایک رات یا دو رات باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ کرے اسے غنیمت سمجھ کر اسے مکمل وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے آخر میں ایک دو بات میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اس کا استحضار ہو، ان باتوں کا انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے تصوف میں ایک بہت بڑی کتاب لکھی، مثنوی شریف۔ اس میں مختلف واقعات بیان کرتے حضرت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک عجیب صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں بڑے بڑے عبرت آموز سبق لیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک سبق ہم کو دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بستی میں فجر نماز کے بعد چند نوجوان بچے باغ کے اندر گئے۔ سردی کی رات تھی، شبنم پڑ رہی تھی، رات بھر شبنم، صبح کے وقت بھی شبنم پڑ رہی تھی۔ تو باغ کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدھا وہاں لیٹا ہے، اس پر شبنم کے قطرے پڑے ہوئے۔ ان بچوں نے سمجھا کہ یہ مر چکا ہے، تو اس لیے لکڑی سے پتھر سے اسے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوا، سورج نکلا۔ سورج کی گرمی جو ہی پہنچنے لگی تو وہ سردی ختم ہوئی، سورج کی گرمی پڑتے ہی اس کے اندر زندگی جو ہے ایک نئی زندگی آئی، فوراً وہ پھنکار مارنا شروع کیا۔ تو بچے ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے باغ سے۔ تو انہوں نے اب تک سمجھا تھا کہ اژدھا مر چکا ہے، دیکھا کہ یہ تو زندہ ہے۔ شبنم کی وجہ سے ٹھٹر کر وہ سردی کی وجہ سے کچھ ضعیف ہو گیا تھا، کمزوری آ گئی تھی اس کے اندر۔ سورج کی گرمی کے بعد اس کے اندر قوت آئی۔ اس کے بعد معلوم ہوا حقیقتاً وہ مرا نہیں بلکہ زندہ بے ہوش پڑا تھا۔ یہ واقعہ لکھ کر حضرت بتاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے پاس آیا، کہ ہم لوگ جو تھوڑی بہت عبادت کیے، روزہ رکھا، تلاوت، ذکر اذکار، نماز کی، تراویح کی پابندی کی، ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے ہمارا اندر جو اژدھا نفس ہے، اس پر عبادت کے شبنم کی قطرے پڑنے سے کچھ وہ مزمحل ہو گیا، کچھ کمزور پڑ گیا۔ اسے جہاں تک ہو سکے اور رمضان کے بعد اور عبادت کے ذریعے، ریاضت اور تلاوت کے ذریعے اس پر اور اگر ہم شبنم کے قطرے ڈالتے رہیں گے تو یہ مزمحل ہوتے 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 یہ مر جائے گا۔ اگر گناہ کی گرمی اگر اس پر پہنچائیں گے، رمضان کے بعد اگر آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا، وہ گناہ کی گرمی جب پڑے گی تو عبادت کے شبنم کے قطرے اس نفس سے ہٹ جائیں گے قطرے۔ اس کے بعد گناہ کی گرمی پہنچ کر پھر وہ طاقتور بن جائے گا، پھر سال بھر جو ہے آدمی کو ڈستا رہے گا۔ پھر آدمی جو ہے رمضان میں جو کیا کہ عمل جو ہے یہ اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے رمضان میں ہم جو عبادت کیے تھے، اس عبادت کے ذریعے نفس کو جو مزمحل کمزور بنا دیا تھا، رمضان کے بعد بھی جو ہے اور محنت کر کے اور اسے کمزور بنانے کی کوشش کریں گے تو ہماری عبادتوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اگر اس برخلاف گناہوں میں مبتلا ہوئے، پھر پرانی طرز زندگی کو اپنائے تو پھر وہ عبادت کے جو ثمرات مرتب تھے ہمارے نفس پر،
وہ مزمعل ہو کر پھر یہ نفس جو ہے طاقتور بن کر جو ہے ہم کو پھر گمراہی میں مبتلا کرے گا، پھر ہماری وہ پرانی زندگی لوٹ کر آ جائے گی۔ یہ رمضان کا آنا ہمارے لیے مفید نہیں رہے گا، بلکہ یہ رمضان ہمارے لیے خدا کے سامنے شکایت کرنے کا سبب بن جائے گا، کہ خدا کے سامنے شکایت کرے گا کہ اللہ میں ان کے پاس مہمان بن کر گیا تھا، یہ لوگ قدر نہیں کیے۔ تو یہ رمضان کی صحیح معنی میں یہی قدر ہے کہ جو عبادتیں ہم کو یہاں اس مہینے میں کر کے عادت ہو گئی تھی اس کو باقی رکھیں، اسے ترقی پر لے آتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ دیکھو بھائی، نیک عمل کرنا بہت آسان ہے، اسے حفاظت کر کے خبر تک قیامت تک خدا کے سامنے لے کر جانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی اب نماز پڑھ لے، الحمدللہ تلاوت کیے، ذکر اذکار میں مشغول ہوئے، ایک نیک عمل کر لیا، لیکن اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو مرنے تک باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کہ زندگی میں کسی کی غیبت میں مبتلا ہو گیا، کسی پر تہمت لگایا، کسی پر ظلم کیا، تو یہ نیکیاں پورے ضائع ہو جائیں، پھر خدا کے سامنے فقیر بن کر ہی جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں من عمل صالحا یہ نہیں فرمائے، جو آدمی نیک عمل کرے گا اسے 10 گنا دیں گے، فلہ عشر امثالها، 10 گنا جو اجر مرتب ہوتا ہے نیک کام پر نہیں، بلکہ من جاء بالحسنۃ، جو نیک کام کر کے ان نیک کام کو لے کر آیا ہمارے پاس، نیک عمل کر کے نماز روزے تلاوت وغیرہ کر کے اسے حفاظت سے لے کر میرے پاس آئے گا، قیامت میں اس کے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ تو جاء کا لفظ ہے قرآن میں، عملہ کا لفظ نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو نیک عمل کر کے ہمارے پاس لے کر آیا، عملہ کے معنی جو آدمی نیک عمل کیا، نیک عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں 10 گناہ کا، بلکہ نیک عمل کر کے حفاظت سے لے کر آنے پر ہی اجر مرتب ہوگا۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہم نے بہرحال اللہ کی توفیق سے جو اعمال کیے ہیں، اسے جو ہے اسے حفاظت کر کے خبر تک لے جانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ دو باتیں بتاتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے اعمال کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور جو ہے اس پر ترقی کرنا بھی آسان ہوگا۔ ایک مرتبہ گجرات میں جب ہمارے حضرت والا وہاں تشریف لائے تھے، تو وہاں صبح کے وقت ایک بہت بڑے عالم جو بڑے مفتی صاحب کے خلیفہ تھے، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ کے پاس کیسے بات کرنا ہے، یہ آداب سکھا رہے تھے۔ وہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شیخ کے پاس جب جائیں گے اپنے نیک عمل کا تذکرہ نہیں کرنا۔ حضرت اللہ کی فضل سے 40 دن تکبیر تحریمہ سے میں نے نماز پڑھی، 10 دن میں میں نے قرآن شریف ختم کیا، فلاں کیا، نیک عمل نہیں سنانا ہے، بلکہ اپنے اندر نفس کی جو خرابیاں ہیں اس کو بتانا ہے۔ شیخ جو ہے ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، جسمانی ڈاکٹر کی طرح۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کوئی اپنے جو ہے صحت کو نہیں سناتا، ڈاکٹر صاحب اللہ کے فضل سے میرا سر بہت اچھا ہے، میرے پیٹ میں درد بھی نہیں ہے، میرا پیٹ بھی اچھا ہے، تو وہ ڈاکٹر کہے احمق پھر یہاں کیوں آیا؟ یہاں تو بیماری کو بتانا ہے، یہاں کیا بیماری ہے، پیٹ میں درد ہے، دست ہے، جلاب ہے، فلاں ہے کر کے یہ سنانا ہے۔ تو وہ سنایا تو ڈاکٹر جو ہے دوائیں دے گا، وہاں اس کے بجائے اگر میرا سینہ اچھا ہے، میرا ہاتھ اچھا ہے، تو ڈاکٹر بے پاگل ہو گیا تو یہاں سے جائے۔ تو اسی طرح شیخ کے پاس جب جائیں گے تو ان کے پاس جا کر جو ہے اپنے نیکیاں نہیں سنانا ہے، الحمدللہ 6 مہینے سے تہجد فوت نہیں ہو کر ہے، اسراف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں چھوٹا، تو پھر شیخ بولیں گے میرے پاس کیوں آیا؟ یہاں خرابیاں سنانا ہے، مجھے میرے اندر حسد کا مرض ہے، میرے اندر حرص ہے، فلاں ہے، حضرت اسے کیسے دور کریں، اس کا کیا علاج ہے؟ تو یہ بات بتائے تھے۔ اس دن شام میں معتکف میں حضرت کے پاس گیا، ایک بہت بڑے عالم آئے تھے وہاں، میں تھا بازو، وہ حضرت سے سنا رہے تھے اپنے احوال کہ حضرت میں آج ہی سنا، صبح بیان ہوا کہ اپنے اندر جو خرابیاں ہیں وہ شیخ کے سامنے بیان کر کے اس کا علاج لینا ہے، اس کی تدابیر لینا ہے، بول کر بتایا میرے اندر پورے خرابیاں ہیں حضرت، ایک دو رہے تو میں بتا سکتا ہوں میرے اندر فلاں خرابی ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ حضرت میرے اندر پورے خرابیاں ہیں، پورے اخلاق رذیلہ ہیں، حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، بخالت ہے، فلاں ہے فلاں، تو میرا کیا علاج کریں گے آپ؟ میرے کیا علاج تجویز ہے؟ ایک بیماری رہے تو تجویز ہو سکتی، علاج بتا سکتے، میرے اندر تو پورا مرض ہے۔ تو میں بازو بیٹھ کر سوچ رہا تھا الحمدللہ ہماری
جو ہے ترجمانی کر دیے. الحمدللہ مجھے بھی اس کی سخت ضرورت ہے. میں بھی آج تک ویسے ہی پورے بیماری میں نفسانی بیماری میں مبتلا ہوں. تو اللہ کو حضرت کے وہ الہامی جواب تھا حضرت کا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول پسندیدہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایسے طریقے آپ کو زندگی گزارنے کے دے رہیں گے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنائے ہوں اور طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے گھٹیا طریقے دیے ہوں. ایسا تو نہیں ہوتا. یقیناً جو طریقے دیے رہیں گے سب سے بہتر اعلیٰ طریقے دیے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی حیثیت سے جیسے ہمارے ساتھ بشری تقاضا وابستہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بشری تقاضا وابستہ تھے. وہ بھی کھاتے تھے, پیتے تھے, ان کو بھی آرام کی ضرورت تھی, سب کچھ کرتے تھے, بازاروں میں گھومتے تھے. یہی وجہ کفار کو شبہ بھی ہوا, ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, ارے اسے رسول کر کے بولتے ہیں, یہ کیا بازاروں میں گھومتا ہے, ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, رسول کیسے ہو سکتا ہے. تو بشری تقاضا آ کر جو ہے پردہ ڈال دیا ان کے نبوت پر, ان کے مرتبت پر پردہ ڈال دیا تھا. تو بشری تقاضا ان سے وابستہ ہیں. تو بشری تقاضا پورا کرنے کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک محبوب ہیں وہ طریقے بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. اسی طرح یہ بشری تقاضا پورا کرنے کے دوسری جانب میں نفسانی طریقہ بھی ہے. نفس کے بھی کچھ طریقے ہیں. مثلا کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانا جو ہے یہ نبی کا طریقہ بھی ہے. دونوں ہاتھ دھوئے, بسم اللہ پڑھے, شکر ادا کیے, بسم اللہ والا برکت دلا, دعا پڑھے, بعد کھانے کے بعد دعا پڑھے, یہ نبی کا طریقہ ہے. نفسانی طریقہ ہے جیسے چاہے کھڑے ہو کر کھا لیا, بائیں ہاتھ سے کھا لیا. بہرحال دونوں طریقے سے اگر کھانا کھائیں گے تو پیٹ تو بھرے گا, نتیجہ تو ایک ہی ہے. لیکن ایک نبی کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس میں وہ کھانا جو ہے اگرچہ کہ دنیاوی کام ہے لیکن اس میں ثواب مرتب ہوگا. لیکن نفس کے طریقہ اپنائیں گے کر کے بولے تو اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے نفس جو ہے گناہوں پر آمدہ کرے گا. تو ویسے میں کھانے کی ایک مثال بتایا تھا, حضرت کی مثال بتایا تھا. ویسے ہر طریقہ, کھانا ہو, پینا ہو, استنجا ہو, سونا ہو, رات کا وقت, دن میں ضرورتیں جو معمولات ہیں, دن کی معمولات ہیں, یہ تمام چیزوں میں غور کرو. اس میں ہر طریقے میں نفس کا طریقہ بھی ملے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملے گا. اب تم تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو ہر طریقے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لو, کھانے میں, پینے میں, سونے میں. حضرت مولانا میاں جی اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند میں بہت بڑے پائے کے بزرگ استاد گزرے تھے, انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا. اس میں انہوں نے استنجا کی 35 سنتیں بتائی. 35 سنتیں استنجا کو جا کر اگر کوئی ہاتھ میں آتا ہے تو 35 اگر حضور کے طریقے پر جا کر آئے گا تو 35 سنتوں کو ادا کرے گا تو اس کا استنجا جا کر آنا بھی باعث ثواب ہوگا. ایک مرتبہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے. راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو ایک مسجد میں نماز پڑھے مریدوں کے ساتھ, اور وہاں مسجد کے بازو قبرستان بھی تھا. تو حضرت جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبرستان کے پاس قریب گئے, اپنے مریدوں کو جمع کیا اور حضرت نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کرامتیں دی ہیں, اگر میں چاہے تو اس قبرستان سے ایک قبر سے ایک آدمی کو زندہ کروں گا, اس کے پورے احوال کو پوچھ سکتا ہوں, پھر میں اسے واپس بھیج سکتا ہوں. اتنی بڑی کرامتیں دی ہیں. بول کر حضرت نے فرمایا, لیکن اپنے جیب سے مسواک اٹھا کر بتایا, لیکن وضو کرتے ہوئے, نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے یہ مسواک کرنا جو سنت ہے ایسے 1000 کرامتوں سے افضل ہے. ایک آدمی کرامتیں دکھاتا پھرے, مسواک کے بغیر نماز پڑھ لے. ایک آدمی اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے لیکن مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھا. قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کرامتوں کے مقابلے میں وہ جو مسواک استعمال کیا یہ بہت افضل ہے, 1000 درجہ افضل ہے. تو معلوم ہوا ہر کام میں سنت کو اپنانا, چاہے کھانا پینا ہو, دوسرے طریقے ہو, بول چال ہو, رفتار ہو, چلنا گفتار ہو, یہ تمام چیزوں میں اگر یہ ایک طریقے میں سوچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپناتے جائیں گے تو نفس کا طریقہ جو ہے مزمئن ہوتا جائے گا. اس کے نتیجے میں سارے دل کی بیماریاں جو ہے دور ہوتی جائیں گے. تو حضرت والا کا منشا یہ تھا کہ اگر آدمی نفسانی امراض میں مبتلا ہو
تو اپنے زندگی کے طرز کو سنت کے مطابق ڈال لے، اپنی زندگی کو سنت پر لے کر آ جائے، تو ہر کام اگر سنت کے طریقے پر کرے گا تو وہ کام جو ہے باعث ثواب بنے گا اور نفس کو کمزور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی استنجے کو گیا ہے، اور استنجا کو جانے والا پوری سنتوں کے موافق گیا، نے سر پہ کپڑا تھا اور پیر میں چپل، دعا پڑھ کے گیا، بائیں پیر اندر رکھ کر گیا، اغل ڈال دیا، کنڈی لگا دی، یہ سب سنتوں میں آتے ہیں، سنت کے آداب میں۔ اور وہاں جو ہے اپنے نجاست کو نہیں دیکھنا، اپنے شرمگاہ سے نہیں کھیلنا، نہیں دیکھنا، یہ سب آداب میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی آدمی سنت کے موافق استنجا کر کے واپس آیا، ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھا بغیر اس میں سنت کی رعایت نہیں کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی سنت کے، اس کی نماز کے مقابلے میں اس کا استنجا جانا جو ہے باعث ثواب ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا۔ یہ آدمی نماز تو پڑھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس نے چھوڑ دیا، اس لیے حضرت جو ہے، حضرت کے یہاں سنتوں کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ ہم اپنے آنے والی زندگی میں اپنے طرز کو، اپنے طرز زندگی کو بدلائیں، بجائے نفسانی طریقے کو اپنانے کے۔ نفسانی طریقے پر بھی جو ہے انسان کے بصری تقاضا پورے ہوتے ہیں، تو لیکن اس نفسانی طریقے کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے تو اس میں جو ہے سلوک بھی طے ہوگا، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے کہ دنیا میں ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں، مرنے کے بعد یہ بات معلوم ہو۔ لیکن بزرگان دین اللہ تعالیٰ ان اولیاء اکرام کو جزائے خیر دے، ایسی چیزیں ہم کو سکھا کر گئے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے اللہ کا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بزرگان دین کا ایک کشف ہے، ان کے ایک قول ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں، دنیاوی زندگی میں ہی اللہ کی رضامندی ہم کو حاصل ہے یا نہیں معلوم کرنا ہے، تو جو ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اپنے عیوب پر نظر رکھیں۔ جب آدمی، بزرگان دین کا قول ہے، جب آدمی کو اپنے عیوب نظر آنے شروع ہو جائیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پہلی سیڑھی پر اس نے قدم رکھ دیا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا شروع ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر رہنے والے عیوب کو جو ہے اس پر منکشف کرتے ہیں، اور یہ عیوب جو ہے نفس و شیطان، علامہ الحفیظ کہ یہ جو ہے اتنے شریر، اتنے بہت دور تک سوچتے ہیں کہ آدمی کے عیب کو آدمی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، بلکہ اور بڑی مصیبت جو ہے اس کے عیب کو ہنر کی طرح پیش کرتے ہیں، یہ کمال کی طرح کہ یہ کمال تمہارے اندر ہے۔ وہی چیز اگر دوسرے کے اندر نظر آئے تو اسے عیب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو نفس و شیطان جو ہے جہاں تک ہو سکے اپنے عیب کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تاکہ اس کا عیب اس پر ظاہر نہ ہو، جس کے نتیجے میں یہ اپنے آپ کو سدھار نہ سکے اور اللہ کا قرب بھی حاصل نہ کر سکے۔ برخلاف دوسرے آدمی کے عیوب کو نفس و شیطان آسانی سے بتا دیتے ہیں، اسی عیب میں یہ آدمی بھی مبتلا رہے گا، لیکن یہ عیب، اس کا عیب جو اس پر نظر نہیں آئے گا، دوسروں کا عیب جو اس پر ظاہر ہوتا رہے گا، دوسروں کو برا بلا کہتا رہے گا۔ جب ظاہر بات ہے، جب آدمی کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جائے تو دنیا کے اندر امن ہی امن رہے گا، جھگڑا فساد سب ختم، نہ وہ نہ کبھی جھوٹ بولے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا، نہ کسی پر بہتان تراشی کرے گا، نہ الزام لگائے، کیونکہ اسے اپنا عیب جو ہے اس کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ارے میرے اندر یہ خرابی ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، اسے دور کرنے کی فکر کرنا۔ جب اپنی خرابی نظر آتی رہے گی، اپنا عیب نظر آتا رہے گا تو اس کی دور کرنے کی فکر میں لگا رہے گا، دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑا ہوا نہیں رہے گا۔ جب دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے رہے گا تو یہیں سے جھگڑا، امن ختم ہونا، جھگڑا، غیبت، فلاں، بدزنی، تمام چیزیں جو ہے، تمام برائیاں، گناہ کبیرہ وجود میں آتے رہیں گے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا انعام یہی ہے خدا کے جانب سے کہ اس کے عیوب اس پر منکشف ہوتے ہیں، تو اس کا عیب جو اس پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے کہ میری نماز صحیح نہیں ہے، میری نماز میں جو ہے میں ایسے دنیاوی خیالات میں مبتلا تھا، میرا روزہ صحیح نہیں، میری تلاوت صحیح نہیں، میرا فلاں صحیح نہیں، میرے اندر یہ عیب ہے۔ تو
تو جب آدمی اپنے عیب کی فکر میں لگا رہے گا، اسے دور کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، ظاہر بات ہے کہ دوسروں کے عیب کے پیچھے نہیں پڑا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی وجہ سے مجدد الفسانی مکتوبات ربانی میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ سے بہت چیزیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری تجارت میں برکت نصیب فرما، میری فلاں بیماری اسے صحت عطا فرما، فلاں یہ سب مانگنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت وہ فرماتے تھے، مکتوبات ربانی میں موجود ہے، اللہ سے دید قصور مانگا کرو۔ دید قصور کا مطلب، قصور کے معنی عیب، عیب کو دیکھنے والی نگاہیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، میرے عیب مجھ پر نظر آ جائیں، ایسی آنکھیں عطا فرما، ان آنکھوں کے ذریعے میں اپنے عیب کو دیکھ سکوں۔ جہاں اور چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور چیزوں کی بھیک مانگتے ہیں، یہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ آنکھیں عطا فرما جو آنکھیں میرے عیب کو جو ہے مجھ پر ظاہر کر سکیں، میرے عیب کو دیکھ سکیں۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں کھول دے گا کہ ہمارے عیب جو ہے ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہوں گے، جس کی وجہ سے آدمی جو ہے خیر کے کاموں میں ترقی کرتا رہے گا، اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے گا۔ تو یہ دو باتیں تھیں کہ اپنی زندگی میں سنت کو اپنائیں، اور جو ہے اپنے جو ہے عیب پر نظر رکھنے کی کوشش کریں۔ ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لے لیں گے، انشاءاللہ جو ہے آخرت کے اندر ترقی ہوگی، بلکہ دنیا کے اندر ہی اللہ کا راضی ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔